آج کا بیان ہے ہمارا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں انسانیت کو رائے حق پر لانے کے لیے وہ کون سے نبی دنیا پر تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیش علیہ السلام دنیا کے پہلے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو انسانی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کئی بیٹے اور بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک حضرت شیش علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام ایک روایت کے مطابق اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت عطا کیے جب وہ بہت صدمہ میں تھے، جب قابیل کے ہاتھوں حابیل شہید ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام ٹوٹ چکے تھے کہ اب میرے ساتھ نبوت کی ذمہ داری کون سنبھالے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام ان کو عطا کیے۔ حضرت شیش علیہ السلام شکل و صورت میں حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہ رکھتے تھے۔ وہ نہایت ہی عبادت گزار، نرم، نیک دل، دانا اور علم رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی یہ چیز دیکھ لی تھی کہ میری اولاد میں اختلاف اور نفسیاتی خواہشات پیدا ہو رہی۔ اب انہیں اس وقت ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو ان کے بعد لوگوں کو اللہ کے راستے پر بلاتا رہے اور راہ حق ان کو دکھاتا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے بعد جانشین مقرر کر لیا تھا، انہیں دینی احکام سکھائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان پر 50 صحیفے نازل فرمائے، مگر ان میں ابھی اختلافات ہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام کی بنیادی دعوت کی بنیادی وجہ بھی وہی تھی جو تمام انبیاء کرام کی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، شرک اور بدپرستی سے بچنا، عدل و انصاف قائم رکھنا اور خاندانی نظام کی درستگی۔ اس وقت انسان کم تھے مگر گناہ کا دروازہ کھل چکا تھا، حسد، تکبر اور نفسیات خواہش رکھنا عام معمول بن چکا تھا، جس کی مثال قابیل تھا جس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا رکھا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی راستے پر بلاتے رہے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہونے لگے، ایک جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے تعلیمات پر چلتے تھے، قائم تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو آہستہ آہستہ دنیا کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے دنیا میں پہلا منظم تعلیمی نظام قائم رکھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضرت شیش علیہ السلام کو دعائیں سکھائیں، عبادت کے نظام سکھائے اور انہیں اپنی اولاد کا ذمہ دار اور رہنما بنایا۔ یعنی وہ ایک صرف بیٹے نہیں تھے بلکہ نبوت کے خلیفہ تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے طویل عمر پائی، اپنی قوم کو توحید پر قائم رکھا اور اپنے آنے والی نسل میں دین منتقل کیا۔ حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں نیک لوگ بھی تھے، ان کی نسل میں نیک لوگ بھی تھے، مگر وہی نسل بعد میں جا کر اس میں بگاڑ شروع ہو گیا، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت عروج پر تھا۔ ناظرین کرام، یہ جو طوفان نوح تھا اس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیش علیہ السلام سے بیان فرمایا تھا، اور حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد اپنے اولاد کو اس کا بتایا تھا۔ اب حضرت شیش علیہ السلام کے جو بھائی تھے قابیل، جس نے قتل کیا تھا، وہ قتل کس بنیاد پر ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ٹائم نظام تھا کہ جو بھائی اور بہن صبح پیدا ہوتے تھے ان کی شادی رات شام کے بھائی اور بہنوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ اسی طرح قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تو
وہ چاہتا تھا کہ میرا نکاح، میری شادی اس کے ساتھ ہو۔ قابیل اور حابیل میں یہ تکرار تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ یہ فیصلہ اب اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم دونوں قربانی دو، جس کی قربانی اللہ پاک قبول فرمائیں گے اسی کے ساتھ اس کی شادی ہو۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کے مطابق قابیل نے اپنے کاروبار میں سے اس ٹائم کچھ بچا کچا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کیا، اور حضرت حابیل جو جن کے پاس مال مویشی تھے انہوں نے سب سے تازہ اور خوبصورت بکری اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کی۔ تو یوں اس ٹائم پہ قربانی قبول ہونے کا پتہ اس طرح لگتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ جس کی قربانی قبول ہوا کرتی تھی وہ اس کو جلا کر راہ کر دیتی تھی۔ تو حابیل جو تھے ان کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس پہ وہاں سے قابیل کے دل میں اور نفرت، حسد اور بغض پیدا ہو، جو کہ اس نے حابیل کو بولا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد حابیل نے بولا کہ ہمیشہ صبر پرہیزگار بندے کی اللہ پاک قربانی قبول فرماتا ہے، لہٰذا اگر تو مجھے قتل کرنے بھی آئے گا تو میں واپس ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اس طرح ایک حسد اور نفرت کی بنا پر دنیا میں پہلا قتل قابیل نے کیا، اور اس وقت جب اس نے قتل کیا تو وہ اپنے بھائی کی لاش کا سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، اور جو ایک کوا مر گیا تو دوسرے کوے نے زمین کھودی اور اس کو اس کے اندر دفن کر دیا، اور یہیں سے قابیل نے اس کو دیکھا اور زمین کھود کے حابیل کو اس کے اندر دفن کر دیا۔ یہاں سے انسان کا دفن ہونا شروع ہو گیا زمین کے اندر۔ اس کے بعد وہ گھبرا گیا قابیل، جو کہ گمراہ ہو چکا تھا اللہ کے راستے سے۔ تو شیطان نے اس کو بتایا کہ اب اگر تو اپنے والد کے پاس جائے گا تو وہ تجھے مار دیں گے، کیونکہ شیطان کو یہ شک تھا کہ اگر یہ واپس جائے گا اللہ کے راستے میں، یہ بالکل اس راستے پہ چل گیا تو معافی مانگے گا، اللہ پاک معاف فرما دے۔ اس لیے اس نے بولا کہ تو یہاں سے بھاگ جا۔ وہاں سے قابیل پہاڑوں پر بھاگ گیا۔ اس کے بعد وہ آدم علیہ السلام سے دور ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ گمراہی اور غلط راستے پر چل پڑا۔ اب وہاں پر وہ لوگ رہتے تھے جو حضرت شیش علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم تھے، وہ لوگ نیک کام کرتے تھے، اور دوسرے وہ تھے جو قابیل کی اولاد میں سے تھے۔ قابیل نے جا کر شادی کی، اس میں سے پھر وہاں پر قابیل کی جو اولاد تھی وہاں پر شیطان ایک انسان کی شکل میں گیا اور ان کے ساتھ نوکر بن کے رہنے لگا۔ وہاں سے اس نے بانسری، جس کو بولتے بانسری، ایجاد کی شیطان نے، اور وہاں پہ یہ گانا، ناچ اور ہر طرح کی بے حیائی شیطان نے ایجاد کی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جو قابیل تھے ان کی اولاد اس راستے پر چل پڑی، اور قابیل کے مرنے کے بعد ان کی جو اولاد تھی انہوں نے بت بنایا پتھر کا اپنے باپ قابیل کا، جہاں سے یہ پتھروں کے بت بننا اور بت پرستی شروع ہو۔ ناظرین، یہ جو اولاد تھی قابیل کی، یہ جا کر حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان تھا اس طوفان میں غرق ہو گئی، اور جو اولاد چلتی آ رہی ہے یہ حضرت شیش علیہ السلام کی ہے، جو کہ طوفان نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی کہ جو بھی نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے وہ میری اس کشتی میں آ جائیں۔ تو اس کشتی میں جو بھی اولاد تھی وہ سب حضرت شیش علیہ السلام کی تھی، اور جو قابیل کی اولاد تھی وہ اس طوفان میں غرق ہو چکی تھی، اس کے آگے اس کی اولاد، اس کی نسل نہیں بڑھ سکی۔ اس سبق سے ہمیں یہ ہدایات ملتی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بھی نیکی کا راستہ نہیں رکا۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں رہنمائی فرماتا، نیکی کو باقی رکھنے کے لیے ایک رہنما کی ضروری ہے۔ انسان نے نسل دشمنی جاری رکھی ہوئی ہے،
علم اور عبادت ہی انسان کو بچاتا ہے۔ ایسے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کا یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھا، کون تھے وہ نبی جنہوں نے انسان کو علم، ہنر اور تحریر سکھائی۔ اگلے حصے میں ہم ذکر کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔